زندگی کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں کہ زندگی کیا ہے تو اس کے علاوہ کوئی بات سامنے نہیں آتی. آپ کتنا بھی غور کر لیں کہ زندگی ایک انفارمیشن ہے، ایک اطلاع ہے. اگر کہیں سے جہاں سے بھی انفارمیشن آ رہی ہے، انفارمیشن یا اطلاع دماغ کے اوپر، شعور کے اوپر وارد نہ ہو تو انسان کوئی کام نہیں کر سکتا. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کھانا جب کھاتے ہیں جب آپ کو کھانا کھانے کا خیال آتا ہے، آپ پانی جب پیتے ہیں جب آپ کو پانی پینے کا خیال آتا ہے، آپ دفتر جب جاتے ہیں جب آپ کو دفتر جانے کا خیال آتا ہے، آپ فائل پر جو بھی کچھ لکھتے ہیں اگر دماغ کے اندر آپ کے خیال نہ آئے تو آپ فائل پہ کچھ بھی نہیں لکھ سکتے. یا لکھ سکتے ہیں بھائی آپ کے سامنے فائل کھلا ہوا ہے، کوئی آپ کیس ڈیل کر رہے ہیں، دماغ آپ کا بند ہو جائے. کیسے اکثر دماغ بند ہو جاتا ہے، کیا آپ فائل ورک کر سکتے؟ آپ گھر میں سوئے، صبح کو اٹھے، دفتر جانے کا آپ کو خیال ہی نہ آئے، کیا آپ دفتر جا سکتے؟ آپ کو پیاس نہ لگے یعنی پانی پینے کا خیال ہی نہ آئے تو آپ پانی نہیں پی سکتے. آپ کو روٹی کھانے کا خیال نہ آئے آپ روٹی نہیں کھا سکتے. یہ کھا سکتے ہیں؟ اگر کوئی کھا سکتا ہے تو بتائیں. تو زندگی کے جتنے بھی عوامل ہیں وہ خیالات کے یا انفارمیشن کے تابع ہیں، اور یہ انفارمیشن چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہے. مثلا ابھی آپ کو پیاس لگی، آپ نے پانی پی لیا، آپ کا تقاضا پورا ہو گیا. لیکن 1 گھنٹے کے بعد آپ کو پھر پیاس لگی، پھر آپ نے پانی پی لیا، پھر تقاضا پورا ہو گیا. 2 گھنٹے کے بعد آپ کو پھر پیاس لگی، پھر آپ نے پانی پی لیا، پھر تقاضا پورا ہو گیا. تو اس کا مطلب تقاضا پورا نہیں ہوگا. تقاضا پورا ہونے کا مطلب ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ پانی پی لیا تو اب آپ سیراب ہو گئے، اب آپ کو پانی کی ضرورت نہیں رہنی چاہیے. لیکن چونکہ آپ کے جسم کو سیرابی کی ضرورت ہے اس لیے یہ سیرابی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ پوری کرتے ہیں. یہی کھانے کا حال ہے، یہی پڑھنے کا حال ہے، یہی ایجاد کا حال ہے کہ زندگی جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی ہے، دنیا کی زندگی. تو اب اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ شعور کی تقسیم اور شعور کی محدودیت کا نام دنیاوی زندگی ہے. آپ یہاں کچھ بھی کر لیں اس کی تکمیل نہیں ہوگی کسی کی. آپ ملازم ہیں، ریٹائرڈ ہو گئے، تو اب ریٹائرمنٹ کے بعد تو آپ کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جانا چاہیے تھا. نہ آپ کو بھوک لگنی چاہیے تھی، نہ آپ کو کھانا کھانا چاہیے تھا، نہ تو آپ کی زندگی تو ویسی کی ویسی ہے، آپ کی طلب بھی ویسی کی ویسی ہے. جو چیز آپ ملازمت سے پوری کر رہے تھے اب وہ کسی اور ذریعے سے آپ پوری کر رہے ہیں. تو انسان کی جو زندگی ہے دنیاوی وہ محدود زندگی ہے، اور یہ محدود زندگی جو ہے اطلاعات کے تابع ہے. اور یہ اطلاعات یا انفارمیشن اوپر سے انسان کو مل رہی ہے، اور وہ اوپر سے اس لیے اس طرح مل رہی ہے کہ انسان ایک کام کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس کی تکمیل ہو گئی، لیکن دوسرے دم میں پھر دوسرا کام شروع کرتا ہے، کہتا ہے اس کی تکمیل ہو گئی. جسے آپ کہتے ہیں کہ روزانہ آپ کہتے ہیں روز صبح نئی صبح کہاں ہوتی ہے؟ لاکھوں سال پہلے جس طرح سورج نکل رہا تھا آج بھی نکل رہا ہے. لاکھوں سال پہلے جس طرح رات ہوتی تھی آج بھی وہی رات ہے. کیا لاکھوں سال پہلی رات میں اور آج کی رات میں کوئی فرق ہے؟ کیا لاکھوں سال پہلے جو دن نکلتا تھا اور سورج نکلتا تھا آج جو سورج نکلتا تھا اس میں کوئی فرق ہے؟ جو پانی آپ پیتے ہیں لاکھوں سال پہلے کے پانی میں اور آج کے پانی میں کوئی فرق ہے؟ گندم میں فرق ہے، چاول میں فرق ہے، کس چیز میں فرق ہے؟ تو انسانی زندگی جو دور کر رہی ہے وہ ایک محدود دائرے میں سفر کر رہی ہے، اور اس محدود دائرے کو اوپر سے فیڈنگ مل رہی ہے. یہ فیڈنگ کہاں سے مل رہی ہے؟ ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ وہ لوح محفوظ سے مل رہی ہے. پھر بات لمبی ہو جائے گی. لوح محفوظ کیا ہے؟ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انسان ہو، حیوان ہو، جانور ہو، جانوروں میں پرندہ ہو، چرندہ ہو، درندہ ہو،
جو بھی ہو درخت ہو، یہ سب محدود زندگی میں بند ہے، ایک محدود زندگی یا خور ہے اس میں بند ہے.